السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید ہے آپ کو اپنے چینل مووی قصہ میں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامہ پری ذات کے بارے میں۔ ہر ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں ہوتا، کچھ ڈراماز اپنے کرداروں اور ان کے سفر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی میں سے ایک کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سے امتحانات سے گزرتا ہے۔ یہ کہانی ہے پری ذات کی۔ پری ذات ایک ایسا کردار ہے جو شروع سے ہی دوسروں سے الگ نظر آتا ہے۔ اس کی سادگی اور اس کے حالات اس کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اندر سیکھنے کی لگن، عزت حاصل کرنے کا جذبہ اور کچھ بننے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے اندر چلنے والی لڑائی کی کہانی ہے۔ پری ذات ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس ہمت اور محنت ہو تو وہ اپنی پہچان خود بنا سکتا ہے۔ احمد علی اکبر نے پری ذات کے کردار کو جس انداز میں نبھایا وہ اس ڈرامے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان کے ایکسپریشن، ان کی باڈی لینگویج اور ان کے ہر ایموشن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پری ذات ایک حقیقی انسان ہو۔ ڈرامے میں پری ذات کا سفر بہت دلچسپ ہے، ایک ایسے شخص سے جو اکثر لوگوں کے درمیان خود کو کم سمجھتا ہے، ایک ایسے انسان تک جو اپنی محنت اور سوچ سے اپنی الگ پہچان بناتا ہے۔ اس ڈرامے کے ڈائلاگز بھی بہت مضبوط ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو صرف سین کا حصہ نہیں رہتی بلکہ دیکھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پری ذات کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کی سوچ، اس کا کردار اور اس کی محنت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کی ظاہری شکل یا لوگوں کی رائے۔ اگر سپورٹنگ کریکٹرز کی بات کریں تو ہر کردار نے کہانی میں اپنا ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ ہر ملاقات اور ہر تجربہ پری ذات کی پرسنالٹی کو اور مضبوط بناتا ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں پر کہانی کی رفتار تھوڑی آہستہ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن پری ذات کا سفر اتنا گہرا ہے کہ آڈینس اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ میری نظر میں یہ احمد علی اکبر کی کیریئر کی بہترین پرفارمنس میں سے ایک ہے۔ پری ذات کی کہانی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ہر نیا موڑ اس کی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے۔ کبھی کوئی ملاقات اس کے لیے امید بن جاتی ہے اور کبھی کوئی تجربہ اسے زندگی کا نیا سبق سکھا دیتا ہے۔ اس ڈرامے میں صرف کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان مشکل لمحوں کو بھی دکھایا گیا ہے جہاں انسان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ پری ذات ہر بار گرنے کے بعد خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور شاید اسی بات کی وجہ سے آڈینس اس کے درد اور خوشی دونوں کو دل سے محسوس کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس ڈرامے کو سب ڈراموں سے الگ بناتی ہے وہ اس کا انداز بیاں ہے۔ کہانی میں شور شرابہ یا بے وجہ ٹویسٹ کم ہے، لیکن ہر سین اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے۔ اکثر خاموش لمحے بھی اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ لفظوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر اس ڈرامے کے پیغام کی بات کی جائے تو پری ذات ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان کی قیمت اس کے چہرے، پیسوں یا شہرت سے نہیں ہوتی۔ اصل قیمت اس کی نیت، اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے یہ ڈرامہ صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ محسوس بھی کیا گیا ہے اور آج تک لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے۔ ہر ایپیسوڈ دیکھ کر لگتا تھا کہ کہانی صرف پری ذات کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو چھو رہی ہے۔ ڈائریکشن، بیک گراؤنڈ میوزک اور سین کی پریزنٹیشن نے بھی ڈرامے کے ایموشن کو اور زیادہ پاورفل بنا دیا۔ دیکھا جائے تو پری ذات صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک ایسے انسان کا سفر جو مشکلوں کے باوجود خود کو ڈھونڈتا ہے اور دنیا میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ میری نظر میں پری ذات ان پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے جو ختم ہونے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیا پری ذات پاکستانی ڈراماز کے بہترین کرداروں میں سے ایک ہے، اور آپ اس ڈرامے کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اگر آپ کو ایسے ہی پاکستانی ڈرامہ ریویوز پسند ہے تو مووی قصہ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔